ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر بات کر رہے تھے، اور کل ہم نے بات کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو کس طریقے سے آپ کا طریقہ کار کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اسی کو آگے بات بڑھاتے ہوئے کل اس کا جو ہے وہ پروگرام جو ہوگا وہ آخری ہے، کیونکہ جمعہ سے میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ کل بہت اہم گفتگو انشاءاللہ ہم کریں گے، اور ایک برننگ ٹاپک ہے یہ جو ایصال ثواب کا ہے، کہ ایصال ثواب جو کیا جاتا ہے یہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں پہنچتے ہیں ان کے کیا دلائل ہیں، اور جو کہتے ہیں نہیں پہنچتے ان کے کیا دلائل ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس پر مدلل گفتگو کریں گے کل، اور کل اس بات پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو میت کو نہلانے کا کیا طریقہ بتایا ہے اور میت کو دفنانے کا کیا طریقہ بتلایا ہے۔ یہ ساری گفتگو کل انشاءاللہ ہوگی۔ آج بات ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عیادت مریض کی کرتے تھے، آپ نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور دوسری چیز کہ اگر ہم کسی مریض کو دیکھنے گئے اور ہم کو یہ محسوس ہوا کہ یہ اپنے آخری لمحے میں ہے تو ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کے سلسلے میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کی عیادت کرنے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ مریض کی عیادت کرتا رہتا ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کی اور ہماری نیت یہ ہو کہ یہ سنت طریقہ ہے، اور ایک مسلمان کی عیادت جب بیمار ہو جائے تو ہم کو کرنی چاہیے۔ اگر اس نیت سے ہم جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ثواب ہم کو حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ جب آپ جاتے تھے تو مریض سے کہتے تھے کہ دعائیں کریں لوگوں کے لیے۔ لاجک آپ نے اس کی بیان کی کہ جب مریض صبر کرتا رہتا ہے تو فرشتے اس کو گھیرے رہتے ہیں، اور اس حالت میں جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا پہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ لہٰذا بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، صحیح حدیث ابن ماجہ کی، بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اگر مریض جو ہے نا، کیونکہ وہ اپنی کیفیت میں مبتلا ہے، اگر وہ صبر کر رہا ہے اس پر تو یقینی بات ہے بہت بڑا درجہ ہے اس کا، تو اس حالت میں اس سے دعا کی اپیل کرنی چاہیے۔ جس طریقے سے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ مریض کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، لہذا ہم کو اس سے دعا کی اپیل کرنی چاہیے۔ دوسرا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مریض کے لیے دعا کرتے تھے۔ کل بھی میں نے بتایا تھا لا بأس طہور انشاءاللہ، اسی طریقے سے مختلف الگ الگ دعائیں جو ہے وہ اللہ کے رسول سے منقول ہیں، لہذا ہم کو ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور ان سے بھی دعا کرانی چاہیے۔ یہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مومن کے بارے میں بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے پھر اس کے بعد آخر میں ذکر کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو پروردگار عالم اس کے ذریعے اس کے گناہوں کی صفائی کرتا ہے۔ ایک بات آج اور نقطے کے طور پہ بتائیں، مولانا تھانوی نے یہ بات لکھی ہے اور قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا ہے۔ مولانا تھانوی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جہنم میں کافر جائے گا کفر کی بنیاد پر، جہنم میں کافر جائے گا کفر کی بنیاد پر۔ اگر مسلمان کوئی جہنم میں جائے گا تو بدعملی کی بنیاد پہ جائے گا۔ بدعملی پر جانے پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تاکہ اس کو پاکی حاصل ہو، یعنی جہنم میں جانے کا جو مقصد مسلمان کا ہے کہ مسلمان کو اگر کسی کو جہنم میں ڈالا گیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پاک کیا جائے تاکہ جنت کے لائق ہو جائے۔ وہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ اس کمرے میں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بغل میں باتھ روم ہے، غور سے سنیے گا،
ایک ماں اپنے بچے کو رگڑ رگڑ کر نہلا رہی ہے، خوب بچہ رو رہا ہے، تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کیا چکر ہے، کیوں رو رہا ہے۔ اب آپ یہاں بیٹھے بیٹھے خوب ماں کو جو ہے غلط کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کو تمیز نہیں ہے، بچہ رو رہا ہے، کم سے کم اٹھاؤ، بچے کو سنبھالو۔ حالانکہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بچے کی صفائی مقصود ہے، لہٰذا اس کو رگڑ رہی ہے، نہلا رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، پانی نہیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، مولانا تھانوی علیہ رحمہ کہتا ہے یہی کیفیت مسلمان کی جہنم میں ڈالنے کی ہوگی، جو جہنم میں وہ جائے، اسی بنیاد پر دونوں کی سزا کا ٹمپریچر بھی اوپر نیچے ہوگا۔ جو مسلمان جہنم میں جس ٹمپریچر میں ہوگا، کافر اس سے 1000 گنا ٹمپریچر میں زیادہ ہوگا، کیونکہ اس کا مقصد بطور سزا ہے، اس کا مقصد پاکی حاصل کرنا ہے تاکہ جنت کے یہ لائق ہو جائے۔ یہ آپ کے ایمان کی ایڈوانٹیج ہے۔ ایمان کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جس نے دل سے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ مولانا تھانوی کہتے ہیں کہ جو حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں ضرور جائے گا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سب یہ حدیثیں صحت ستہ کی ہیں، اس میں کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ حدیث قرآن میں تو بہت سی آیتیں آتی ہیں کہ اپنے بدعملی کی بنیاد پر بہت سے لوگ جنت میں جہنم میں جائیں گے، تو مولانا تھانوی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ حدیث اپنی جگہ ایک دم صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے جیسے آپ نے نکاح قبول کرتے وقت کہا کہ میں نے نکاح قبول کیا، اور کچھ نہیں کہتے وہاں، وہ بولتا ہے کہ دیکھو اتنی مہر ہے، یہ لڑکی کا نام ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، تمہارے عقد میں دیا جاتا ہے، تم نے قبول کیا؟ جی الحمدللہ قبول کیا۔ اب دوسرے دن لڑکی بولتی ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، تم کو کھانا مجھے دینا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ بولیں میں دیکھو کھانا تو نہیں قبول کیا ہوں، میں تم نہ قبول کیا، کھانا تو نہیں بولا کہ کھانا دوں گا۔ تو مولانا تھانوی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی نکاح قبول کرنے پر وہ ساری چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں، قبول ہو گئیں، ایک ایک چیز کو کہنے کی ضرورت نہیں، اس کی جو ضروریات زندگی ہے وہ آپ کے اوپر تھوپی جانی ہے، آپ کو ہر حال میں پوری کرنی ہے۔ آپ یہ ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتے عدالت میں کہ میں مسجد میں پنچوں کے سامنے بولا میں اس کو قبول کرتا ہوں، کھانا کپڑا رہنا یہ تو میں بولا نہیں ہوں۔ یا آپ بولیں یا نہیں بولیں، اس نکاح کے لفظ میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ تو مولانا تھانوی علیہ رحمہ بھی کہتے ہیں کہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں داخل، اللہ اب ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ وہ ضروری نہیں کہ ایک ایک چیز کا ذکر کیا جائے، وہ یہ مطلب اگر اس نے اس فرما برداری کو اپنے اوپر لاگو کر لیا اللہ کی تو جہنم میں قطعی نہیں جا سکتا، یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اب تو ہر حال میں گاڑی اپنی پار ہے، کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں چلے ہی جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، وہ جیسے نکاح ایک جملہ کہنے پہ ساری چیزیں لاگو ہو جاتی ہیں، ایسے ہی لا الہ الا اللہ کہنے پر لا الہ الا اللہ کے لوازمات بھی لازم آ جاتے ہیں۔ میں بات اپنی سمجھا لے گیا جو کہنا چاہ رہا ہوں، تو اس میں کنفیوز نہیں ہو۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو اگر جہنم میں ڈالا بھی جاتا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، تاکہ اس کو پاکی حاصل کیا جائے، کیونکہ جس جگہ پر رکھنا ہے اس کے لیے وہ سٹیبل آدمی بن جائے۔ سمجھے نہیں؟ جیسے کوئی فنکشن ہے، ایک بچہ اگر گندا ہوگا تو فنکشن میں لانے سے پہلے اس کی تطہیر لازم ہے، اس کو پاک کرنا لازم ہے تاکہ فنکشن کے لائق ہو جائے۔ ایسے ہی جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر غلیظ لوگ اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں، وہ غلیظ لوگوں کی صفائی کرنا لازم ہے، اس لیے جہنم میں مسلمان کو ڈالا جائے گا، ورنہ مومن جہنم میں نہیں جائے گا۔ جو مومن جہنم میں جائے گا وہ بطور سزا کے نہیں جائے گا، بطور تطہیر کے جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹیکنیکل بات ہے، جہنم ہے، بہت خطرناک چیز ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج سے اطمینان ہو جاؤ کہ جہنم میں تطہیر ہے تو کچھ نہیں ہے۔ آگ جو ہے ایک موم بتی میں ذرا سے انگلی ڈال کے دیکھو کہ کتنا ٹمپریچر ہوتا ہے، اور کئی لاکھ گنا ٹمپریچر جہنم کا زیادہ ہوتا ہے۔ وہ بہت خطرناک چیز ہے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر ایسے مریض کے پاس پہنچے جس کے اوپر موت کے آثار طاری ہو گئے، معلوم ہے موت کے آثار کیسے معلوم ہوگا کہ موت کے آثار طاری ہیں؟ حدیث میں بیان کیا۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آخری وقت میں کچھ دیر پہلے، تو انہوں نے کہا قریش کے خاندان پہ جب موت کے آثار طاری ہوتے ہیں تو مجھے معلوم ہے اور وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو کچھ کیا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے کہ خاص قبیلے والوں کے لیے کچھ خاص علامتیں ہوں۔ ایک کامن علامت ہے جس میں 3 چیزیں کامن ہیں، وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ حصہ جو ہے نا یہ بیٹھ جاتا ہے، یہ سب کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ ہونا ہے، جتنا مزے کرنا ہے کر لو۔ یہ جو بات بیان کر رہا ہوں اس سے کسی کو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے۔ ابھی امتحان ہوتا ہے، ہمارے بھانجے کا امتحانات ختم ہوا، بہت خوش ہے، مطلب پکنک کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ خوشی کیوں ہے؟ بہت پڑھا ہے لہذا اب چھٹی ملی ہے۔ بے عین ہی کیفیت اس دنیا اور آخرت کی ہے۔ جتنا اس دنیا میں اللہ کے لیے محنت کریں گے مرنے کے بعد اتنی خوشی آپ کو نصیب ہونی ہے۔ جیسے وہ ایگزام دے کر کے اتنا خوش ہوتا، ادھر پٹکتا ادھر پٹکتا، ہوٹل میں جاتا، چائے پیتا، لونیا، کیوں؟ محنت۔ جو محنت نہیں کیا اس کے لیے وہ پہلے ہی سال بھر چھٹی رہی ہے، مزید چھٹی ہو گئی۔ لیکن جس نے محنت کی ہے اس کے لیے وہ چھٹی بہت ہی کیا ہے؟ کارگر ہے۔ اسی طریقے سے اگر دنیا میں ہم نے آخرت کمائی ہے تو موت کے بعد ہم کو بڑا سکون حاصل ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور نے کہا کہ فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملوگی، ہم ہوتے تو گھبرا جاتے ہیں، تو موت کی اطلاع بہت پہلے دی جا رہی ہے، ہم تو گھبرا کر کے مطلب گھبرے ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ مسکرا رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ موت کے بعد کی زندگی پر کیا ہے کہ اللہ اچھا معاملہ کرے گا، ہم نے زندگی اللہ کے خوف سے گزاری ہے، تو یہ ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ تو ایک علامت تو یہ ہے کہ یہ حصہ بیٹھ جاتا ہے۔ دوسری علامت ہوتی ہے یہ ناک کا جو اوپر کی پوزیشن ہے نا یہ تھوڑا سا ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم جہاں مرنے والے لوگ رہتے ہیں وہاں سے 90% جانا ہی نہیں چاہتے۔ اس کے لیے نہیں کہہ رہے، ملک الموت کبھی کنفیوز نہیں ہوتے کہ آپ کو پکڑ لیں اس کو چھوڑ دیں، لیکن ہم اپنے طور پر احتیاط کرتے رہتے ہیں کہ وہاں جانے کا نہیں، معلوم نہیں کیوں ڈرتے ہیں۔ میں بھی ڈرتا ہوں، یہ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک بڑی آبادی جو ہے مرنے والے کے پاس جانا ہی نہیں چاہتی ہے، اور جب مر گیا تو اس کے کپڑے یہ سب بڑے منحوس ہیں، لیکن اگر ابا کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی رہی وہ اتار لیتے ہیں، اس میں کوئی منحوس نہیں ہے۔ کپڑا منحوس ہو گیا، ابا کی چاندی، امی کے کان میں زیور ہے وہ سارے اتار لیے جائیں گے، کپڑا بیٹی پہننے کے لیے تیار نہیں۔ بھئی کپڑے میں کیا لگا ہوا ہے؟ بھئی اگر صحیح بارے میں منحوس ہے تو کپڑا تو بدلتا رہتا ہے، وہ سونا تو پہنی تو 10 سال سے پہنی ہو، سب سے پہلے وہ منحوس اس کو اتار کر کچرے میں ڈالنا چاہیے، اس کو تو سب لوگ چکر میں رہتے کس کے ہاتھ لگ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو بہرحال یہ علامت ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ پیر کے حصے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، پیر کا پنجہ کا حصہ جو ہے یہ حصہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، اگر آپ اس کو پکڑیں گے تو ایسا لگے کہ اس میں جان نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، حدیث میں اس کو ہم کو نہیں ملا، میں نے تلاش کیا، کہ جان ایسے پیر سے نکلنا شروع ہوتی ہے، اس پورشن سے پہلے نکلتی ہے اور نکلتے نکلتے آ کر کے جو ہے وہ پھر اوپر سے نکل جاتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ شاہ صاحب نے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور پائے کے سمندر ہے، علم نہیں سمندر ہے، ان کی ایک کتاب ہے حجت اللہ البالغہ۔ ان کے دماغ میں آیا شاہ صاحب کے کہ روح کیا چیز ہے، اس پر لکھنا چاہیے۔ تو ان کے جو دوست لوگ تھے، شاہ صاحب بیکار کا کام نہیں کرو، اب تک کون بھی لکھا نہیں اس ٹاپک پر، تم بے مطلب کا کام کرو گے۔ آپ اندازہ کریں اس کے پہلے جتنی عربی کتابیں لکھی گئیں کوئی اس ٹاپک پر نہیں لکھ سکا۔ شاہ صاحب پھر نہیں لکھنے کا ہے، ہمارے دل میں آ رہا ہے لوگ لکھنا ہے۔ تو ایک صاحب نے ان سے کہا کہ دیکھو قرآن مجید کہتا ہے یسألونک عن الروح، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے روح کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، وما اوتیتم من علم الا قلیل، کہ تم کو اتنا علم نہیں دیا گیا ہے کہ تم روح کو جان سکو۔ یہ آیت پڑھ کر شاہ صاحب کو روکا کہ شاہ صاحب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روح کو نہیں جانتے تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ اور شاہ صاحب تو ماشاءاللہ، شاہ صاحب نے کہا کہ یہ یہودیوں سے خطاب ہے، امت محمدی سے خطاب ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہودی سے کہا ہے۔ جب یہودی نے آ کر حضور سے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ روح کسے کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ٹھیک ہے اللہ جو بتائے گا بتا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، سر پھرے لوگ ہیں،
ان سے بولو کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیل، کہ تم کو اتنا علم ہی نہیں ہے کہ تم اس ٹاپک کو سمجھ سکو۔ تو شاہ صاحب نے کہا یہ ہم امت محمدی ہے، وہ خطاب یہودیوں سے کیا گیا ہے، لہذا ہم لکھیں گے۔ شاہ صاحب نے لکھا، کیا لکھا ہے یہ نہیں معلوم ہے، کم سے کم 100 مرتبہ پڑھا ہے۔ کتنا؟ 1.5 صفحے کی بحث ہے، 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ بڑے بڑے ابھی تک تو شاہ صاحب کی اس کتاب کا ترجمہ ہوتا رہا۔ بہرحال ہمارے استاد ہیں، بہت سے لوگوں کے استاد ہیں، مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے اس کتاب کی تشریح لکھنی چاہیے، تشریح لکھی اور بہت اچھی تشریح لکھی انہوں نے۔ اس کے پہلے جتنے لوگ تھے ہندوستان میں مشہور تھا کہ 2 ہی عالم حجت اللہ کو سمجھتے ہیں۔ کتنے عالم؟ 2 ہی عالم ہیں پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو حجت اللہ البالغہ کو سمجھتے ہیں۔ ایک قاری طیب علیہ الرحمہ، انتقال ہو گیا، اور ایک برہان پیپر کے ایڈیٹر تھے سعید احمد صاحب، مولانا سعید احمد صاحب۔ ان کے 2 کے بارے میں تھا یہ حجت اللہ البالغہ سمجھتے ہیں۔ ان سے لوگوں نے بڑا پریشر کیا کہ آپ اس کی تشریح ایکسپلین کریں، یہ کتاب اتنی، انہوں نے کہا کہ ہمت نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال مفتی سعید صاحب پالنپوری نے اس کی تشریح کی اور بہت اچھے انداز میں کی استاد نے۔ کتاب وہ تقریباً 7 جلدوں میں موجود ہے یا 5 جلدوں میں، اتنی موٹی موٹی جلد ہے، ایک جلد 600-700 صفحے کی ہے۔ تو یہ روح کیسے نکلتی ہے یہ ہم بھی سمجھا نہیں سکتے آپ کو، بہرحال یہ لوگ کہتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ تو یہ آثار ہوتے ہیں 3 بنیادی طور پر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی کے بارے میں فرمایا تھا وہ اس حصے کو دیکھ کر بیان فرمایا تھا، کہ اس حصے کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ آخری وقت ہے اور یہ آثار طاری ہو گئے ہیں۔ اسی وقت انہوں نے کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پر آثار طاری ہو گئے ہیں۔ حضرت علی بریلینٹ آدمی تھے، بریلینٹ سمجھتے ہیں، جینیس جسے کہتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا چچا اللہ کے رسول سے یہ سوال نہیں کرو، اگر سوال کر لیے اور اللہ کے رسول کی زبان سے نکل گیا کہ قریش میں سے کوئی خلیفہ نہیں ہوگا تو قیامت تک یہ خلافت ہمارے خاندان میں آ نہیں سکی، بہتر یہ ہے نا چپ کے رہو۔ اگر حضور کو خود بیان کرنا ہوگا تو آپ بڑھ کر کیا کر دیں گے؟ بیان کر دیں گے، اگر ہمیں پوچھ لیے تو پتہ ایک دم صاف ہو جائے گا۔ تب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے۔ تو اسی کو دیکھ کر کے حضرت علی کو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ پوچھو کہ خلیفہ کون ہوگا۔ بہرحال بیچ میں باتیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ 3 علامتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ باتیں ظاہر ہو جائیں تو اب ایسی شکل میں وہاں پر جو لوگ بیٹھیں متقی پرہیزگار لوگ مریض کے پاس بیٹھے، جو دن بھر اس کے ساتھ پیسے کی بات کرتا رہتا ہے، پلاٹ کی بات کرتا رہتا ہے، یہ بات کرتا، اسی کو سامنے بیٹھا لوگے تو وہی پھر آئے گا، وہی پیسہ، وہی دھندا، وہی جو ہے وہ چاپلوسی، وہی رشوت۔ لہذا ایسے موقع پر وہاں پہ جو سامنے لوگ اس کے بیٹھے ہوں نا، ایسے لوگ بیٹھے ہوں جن کے بارے میں اس کو ہو کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں، ان کو دیکھنے کی وجہ سے نیکی کی طرف رغبت ہونے کے چانسز ہیں۔ یہ سنت طریقہ ہے کہ وہاں پر ایسے لوگوں کا، وہاں پر کیا ہے، اب وہ جو نیک لوگ ہیں اگر وہ ہماری طرح ڈر رہیں گے تو وہاں کیوں جائیں گے؟ لیکن گھر والے چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ دوسری وجہ کہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے یہ مسئلہ۔ ایسے موقع پہ کوشش کریں کہ وہاں پر ان لوگوں کو رکھیں جو نیک پرہیزگار لوگ ہیں۔ وہ نیک پرہیزگار بیٹھ کر کیا کرے گا؟ صرف اپنا چہرہ نہیں دکھلائے گا کہ میں بڑا داڑھی والا بیٹھا ہوں، دیکھو میں بڑا اچھا آدمی ہوں، نہیں، وہ زور زور سے، اتنا زور سے کہ جتنا وہ مریض سن سکے وہ کلمہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ پڑھتا رہے۔ وہ اگر پڑھتے پڑھتے اور وہ برابر ٹکٹکی لگائے رہے اس کے منہ کی طرف، اس کو دیکھتا رہے، ایسا نہیں ہے آنکھ خود بند کر لیا اور پڑھ رہا ہے، نہیں، اس کو مستقل دیکھتا رہے۔ اگر اس کو یہ محسوس ہو جائے کہ یہ مریض نے بھی کلمہ پڑھ دیا ہے، اب شانت ہو جاؤ، بند کر دو کلمہ پڑھنا۔ کیوں؟ اس کا آخری جو جملہ ہے وہ کیا ہو گیا؟ کلمہ ہو گیا، لہذا حدیث کے لحاظ سے فضیلت اس کو حاصل ہو گئی، خاموش ہو جائیے۔ لیکن اگر اس کے بعد وہ پھر کچھ بول دیا، زبان پہ ہلایا
اس کے بعد پھر اس نے کہا اچھا پانی لاؤ بھائی مجھے پی دو, بٹھاؤ بھائی, مجھے ہوتا نا الجھن ہو جاتی ہے, بٹھا لو, کبھی کہتا لٹا لو, کبھی کہتا بٹھا لو. اگر وہ یہ کوئی بات بول دیا تو پھر وہ بندہ جو پڑھ رہا ہے نا پھر پڑھنا شروع کر دے. کیا کر دے؟ پھر پڑھنا شروع کر دے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے, صحیح حدیثوں میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے. عربوں کے لیے تو یہ بہت مفید چیز ہے, ہمارے لیے تو بطور برکت رہ گئی, کیونکہ سورہ یاسین کا جو مضمون ہے نا وہ ان سے ریلیٹڈ ہے. لہذا جب وہ سنتا ہے نا تو اس کو آخرت یاد آتی ہے, اس وقت وہ توبہ کرتا ہے, اس وقت وہ کلمہ پڑھنے کی فکر کرتا ہے. اب چونکہ ہم نہیں سمجھتے ہیں, لیکن بہرحال برکتاً کریں, اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا, ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ تو اس کو محسوس ہوگا نا کہ یہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے نا. ٹھیک ہے, مفہوم نہیں سمجھ رہا ہے, معنی نہیں سمجھ رہا, لیکن یہ تو اس کے دماغ میں آ رہی ہے اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے, ہو سکتا ہے وہ قول اللہ احد پڑھنا شروع کر دے, ہو سکتا ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دے. لہذا سورہ یاسین کی تلاوت کا اصل مقصد تو دوسرا ہے, لیکن جہاں پر اس کی تفہیم ممکن نہیں ہے تو ایسی شکل میں آپ کیا کریں, اس کے سامنے پڑھیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق دے کہ یہ بھی کلام الہی کو پڑھنا شروع کر دے. یہ ابن ماجہ, ابو داؤد اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اگر اس کے بعد انتقال ہو گیا تو انتقال ہونے کے بعد سب سے پہلے اس حصے کو اس حصے باندھیں, کیونکہ اگر نہیں باندھیں گے تو یہ چہرہ کھلا رہ سکتا ہے. یہ سب ہم لوگوں کے ساتھ ہونا ہے نا. اس سے پہلے اس کی تیاری کر لیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آنکھیں بند کر دیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا انتقال ہوا, نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا دیر میں آئے تو دیکھے تو انتقال ہو چکا تھا, آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند کی, اور بند کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو بینائی بھی کیا ہوتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. لہذا اس کی آنکھیں کیا کر دیں, آپ بند کر دیں. تو اس حصے کو باندھ دیں, آنکھیں بند کر دیں, اور پیر کے حصے کو کیا کر دیں, دونوں کو باندھ دیں, ورنہ پیر کیا ہو جائے گا, پھیل جائے گا. مرنے سے تھوڑا پہلے جب محسوس ہو گیا, آثار ہو گئے ہیں, تو کوشش کریں مریض کو ایسا لٹال دیں کہ وہ قبلے کی جانب ہو جائے. چاہے کروٹ کے ذریعے کر دیں, ایک طریقہ یہ ہے کہ کروٹ دلا دیں اور وہ اس طرف قبلے کی طرف ہو جائے, ایسے ایسے لٹال دیں. زیادہ تر ہمارے یہاں ایسے ایسے لٹالنے کا رواج ہے, بعض جگہ ایسے لٹال دیتے ہیں, قبلے کی طرف بھی لٹال دیتے ہیں, پیر قبلے کی طرف ہو جاتا ہے, اس وقت بھی چہرہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ عرف عام میں ہمارے یہاں نہیں ہے, ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ایسا کریں گے تو آپ بولیں گے دیکھو مردے کو جو ہے قبلے کی طرف اس کا پیر کرا دیے, تو آپ وہ فتنہ نہیں پیدا کریں. آپ جیسے کر رہے ہیں ویسے ہی کریں, قبلے کی طرف اس کا رخ کر دیں, اور اس کے بعد جو ہے اگر موت طاری ہو جاتی ہے تو یہ اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اس طریقے سے پڑھیں. اور جو وہاں لوگ موجود ہیں وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. اللہم اجرنی فی مصیبتی, اے اللہ تعالیٰ یہ جو مجھ پر مصیبت آئی ہے اس کے صبر کی بنیاد پر ہم کو جو ہے وہ ثواب عطا فرما, اور ہمارے لیے اس میں جو ہے وہ بہتری عطا فرما. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی, اب جب مر جائے, میں بہت ترتیب سے چل رہا ہوں, جب مرے گا تو فوراً رونا شروع ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رونا ہے, ایک ہونا کر کو رونا ہے. سمجھتے نا, تو آپ کی زبان ہے. ایک ہے کہ فطری طور پر رو رہا بندہ, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن اس فطری طور میں بھی آواز نہیں نکلنی چاہیے, زبان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. ہم کو سخت کنٹرول کرنا چاہیے اپنی عورتوں کے اوپر. بڑے بڑے گھرانوں میں, پڑھے لکھے گھرانوں میں نے دیکھا کہ وہ عورتیں کیا ہے, بین کہتے ہیں اس کو اردو میں, بین بیان کر کر کے روتی ہیں, اور یہ ساری چیزیں کنورٹڈ ہیں غیر مسلم سے, ان کے یہاں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لہذا کوشش یہ کریں کہ آنکھ سے آنسو جاری ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا, ابراہیم کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, پہنچ کر کے ابراہیم کو اٹھایا, گود میں لیا, بوسہ لیا, اور اس کے بعد آپ کے آنکھیں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک صحابی کو کنفیوز ہوا کہ اللہ کے رسول ہو کر کے بھی روتے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ تو نبی ہیں اور آپ بھی رو رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ میں جان بوجھ کر نہیں رو رہا ہوں, یہ فطری ہے, اور اس فطرت کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. لہذا ایک رونا ہے اور ایک جو ہے جان بوجھ کر رونا ہے. جان بوجھ کر رونا تو قطعی جائز نہیں ہے, چاہے نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے. اور رونے میں بھی لازم ہے, اگر ایسے ہی رویا گیا, مطلب فطری طور پر رویا گیا ہے, تو زبان استعمال نہیں ہوگی رونے میں. زبان سے جملہ نہیں بولیں گے, ارے ایک ہی لڑکا تھا لے لیا, وہ معلوم ہے جس نے لیا اس نے دیا تھا, اس نے لیا ہے, کوئی ایسا نہیں کہ تم بتاؤ گے تو ہو جانے کا.
ऑलरेडी उसके पास पूरी लिस्ट मौजूद है, उसमें से वो टिक किया है, लिहाजा उसने जब ज़रूरत समझी तो दिया था, जब ज़रूरत समझी तो अपनी अमानत को क्या कर दिया, वापस ले लिया। परवरदिगार आलम कभी भी बंदों पर लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, परवरदिगार आलम कहता है कि मैं अपने बंदों पर कभी भी जुल्म करता ही नहीं हूँ। हमको महसूस हो जाता है जैसे कोई आदमी कर्जा लिए रहता, जब कर्जा वापस करना होता है तो कितना टफ लगता नहीं, और लेते वक्त कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब वापस करने के बाद तो ऐसा लगता है कि मैं इसको अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहा हूँ, इतनी तकलीफ होती है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने हमको इस्तेमाल करने के लिए ये दिया है, जब उसका दिल चाहता है तो ले लेता है, और जब दिल चाहता है, ना देने में हमारा हाथ है और ना लेने में हमारा हाथ है। लिहाजा सब्र की तलकीन बयान फरमाई गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसीबत आई है, अल्लाह की तरफ से सब्र करें, और सब्र की भी डिफिनेशन कर दी गई, सब्र की भी तारीफ फरमा दी गई। अस्सब्र इंद सदमतुल ऊला, सब्र होता है जब मुसीबत आई है। 8 दिन 10 दिन के बाद अच्छा अल्लाह मैं सब्र कर लेता हूँ, नहीं सब्र करेंगे तो करेंगे क्या, लाठी चलाएंगे अल्लाह से, क्या कर लेंगे भाई, जो करना कर लो जाओ। इसलिए हुजूर ने क्या फरमाया, अस्सब्र इंद सदमतुल ऊला, कि सब्र तो उस वक्त होता है जिस वक्त आपको मुसीबत पहुंची, उस लम्हे क्या रिएक्शन हुआ, एक्सीडेंट हो गया, किसी का मौत की इत्तला आ गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन निकला, अल्लाह तूने जो किया बेहतर किया, बहुत बड़ा सवाब मिलता है, बहुत बड़ा सवाब मिलता है। लेकिन हम कब सब्र करते हैं, पीट करके रो करके थक जाते हैं, जब आंसू आना बंद हो जाता है, लोग समझा बुझा करके थक जाते हैं, तब जा करके हम खामोश होते हैं। ये सब्र नहीं है। सब्र का मतलब ये होता है अस्सब्र इंद सदमतुल ऊला। एक साहिबा अपने बच्चे के कब्र पे रो रही थी, अल्लाह के रसूल गुजरे तो देखा वो रो रही हैं, साहबी को भेजा, इसको जाके मना करो, रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको जाके मना किया, वो बहुत टेंशन में थी, बोला जो मना कर रहे हैं ना, अगर उनका बेटा मरा रहता तो मालूम होता। क्या बोली वो, कि उनका बेटा मरा रहता तो मालूम होता। उसके बाद उस साहब ने कहा कि तुम्हें मालूम है किसको जवाब दिया तुमने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम कहलाया था, बोलो खामोश रहें। अरे तब तो इसके हवास बाख्ता हो गए कि बच्चा तो गया गया, ईमान भी चला गया। बहरहाल भाग करके आए, अल्लाह के रसूल से माफ़ी मांगा। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने ये जुमला फरमाया, अब ये कह रहे ही नहीं मैं सब्र कर लूँ, अल्लाह के रसूल गलती हो गई। उस वक्त आपने फरमाया अस्सब्र इंद सदमतुल ऊला, कि सब्र जो है वो उस वक्त है जबकि मुसीबत पड़ी है। बात समझाएंगे। लिहाजा सब्र का जो असल सवाब है वो बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन इंद सदमतुल ऊला है, जब सब्र हुआ, जब मुसीबत आई है उस वक्त हमको सब्र करना चाहिए। आप पहुँचे, कोई आदमी का इंतकाल हो चुका है, तो सबसे पहले उसको तलकीन करें, उन लोगों को रोने से रोकें, आवाज़ करने से रोकें। कोई वैसे रो रहा है खामोशी से, रोने दें, क्योंकि जब तक वो रोएगा नहीं तब तक खामोश होगा नहीं। आप खामोशी करना चाह रहे हैं ना, वो रोने के बाद ही खामोश होगा। वो फितरी तौर पर जितना रोना अंदर से निकल रहा है निकलने दें उसको, और उसके बाद क्या है, खामोश हो जाएगा। मैयत का बोसा लेना भी सुन्नत है। अगर कोई आदमी किसी से मोहब्बत करता है, लड़का है, जो भी हैं, जो है ऐसी शक्ल में, उसका बोसा लेना भी जायज़ है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हुजूर की वफ़ात हुई तो अबू बकर मौजूद नहीं थे मौके पर। किस्मत की बात होती है, अबू बकर इतना चाहने वाला, पूरे 3 दिन से लगातार हुजूर के साथ। फजर के टाइम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बड़ी अच्छी हो गई। जिस दिन आपकी वफ़ात हुई तबीयत बड़ी अच्छी हो गई, साहबा भी खुश हो गए, अबू बकर भी खुश हो गए। कहा रसूल आज आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, तबीयत ठीक है। कहा आज मेरी तबीयत बहुत ठीक है। कहा अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा अपने घर वालों की खबर ले लूँ। कहा जाओ। अबू बकर गए, अल्लाह के रसूल रुखसत हो गए। जो लोग कहते हैं ना अल्लाह के रसूल को सब कुछ मालूम है कल क्या होने वाला है, अबू बकर को कभी नहीं जाने देते। अबू बकर को कभी नहीं जाने देते। और वैसे भी जो भी इल्म दिया गया है अंबिया को, रसूलों को, वो उस इल्म में मौत का इल्म तो दिया ही नहीं गया है। मौत का इल्म दिया ही नहीं गया है। इमाम मालिक के बारे में एक ख्वाब नकल किया था, आपको याद है, बताया था? नहीं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना नहीं छोड़ते थे। उनकी ख्वाहिश तमन्ना थी कि मैं मदीने में मरना। एक हज किए, अब हज में नहीं जाते थे दोबारा हज करने, कि कहीं हज में गया और मर गया तो मदीने से दूर हो जाऊंगा।
تو ایک دن اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بتا دے کہ کتنے دن زندہ رہنے کا ہے. اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ 4-5 سال زندہ رہنا ہے تو 2-3 حج اور کر لیں. یہ اللہ سے محبت گڑگڑا کر کے مانگا. سوئے, رات میں خواب دیکھا اللہ کے رسول آئے ہیں, ایسے اشارہ کر رہے ہیں 5. تو امام مالک سمجھ گئے کہ اس کا مطلب 5 سال شاید ابھی ہم زندہ رہیں گے. پھر کنفیوز ہوئے کہ یار ہو سکتا ہے 5 ہی دن ہو سکتا ہے 5 مہینہ ہو. تو علامہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ, علامہ ابن سیرین کا زمانہ, دونوں ایک ہے. اور علامہ ابن سیرین صحابہ کے بعد سب سے زیادہ خواب کی تعبیر کے ماسٹر آدمی تھے. خواب تو عجیب و غریب چیز ہوتی ہے. خدا نہ کرے کسی کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ خواب کی تعبیر جانتا, ورنہ بہت بزی ہو جائیں گے آپ. اتنا فون آتا کہ آپ عاجز ہو جاتے, کیونکہ لوگوں کو خواب دیکھنا ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے. علامہ ابن سیرین کے پاس انہوں نے کہلا بھیجا کہ ایسے سے میں نے دعا کی تھی اور اللہ کے رسول آ کر ایسے تھے 5 کا اشارہ کیا, کتنے دن اس سے مراد ہیں, کیا چکر ہے؟ تو علامہ ابن سیرین نے کہا جاؤ امام مالک سے کہہ دو اللہ رسول کہہ رہے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے. 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے. یہ اللہ کے رسول جو خواب میں آ کر اشارہ تم سے کر رہے ہیں, تم جو سوال کر رہے ہو اس کے بارے میں جواب دے رہے ہیں کہ امام مالک 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے, لہذا بی کیئرفل. سمجھے نہیں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لہذا کسی کو نہیں معلوم. تو ابو بکر اتفاق سے وقت سے چلے گئے. جب واپس آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول رخصت ہو گئے ہیں, آنے کے بعد آپ نے چادر کھولی, چہرے پر سے ہٹائی اور آپ نے پیشانی کا بوسہ دیا. اور بوسہ دینے کے بعد ایک جملہ کہا نبی کی موت 2 مرتبہ نہیں ہوتی. نبی کی موت 2 مرتبہ نہیں ہوتی. اس وقت سے لے کر آج تک اس جملے کی تشریح ہو رہی کہ اس کا معنی کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ ہمیں معلوم نہیں ہے. کبھی معلوم ہو جائے گا بتا دیں گے آپ کو اطمینان والا جواب. بہرحال میت کو بوسہ لینا بھی کیا ہے؟ سنت ہے. اس کے بعد تجہیز و تکفین کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 منٹ اور بات کر کے بات ختم کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ خالہ نہیں آئے, ماموں نہیں آئے, چچا نہیں آئے, بھیا نہیں آئے, میت کو ڈیلے کرتے رہنے کا. کبھی نہیں سوچتا اللہ کے رسول کی سنت کیا. اللہ کے رسول کی سنت یہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو دفناؤ. 2 وجہ ہے جلدی جانے کی. اگر نیک ہے تو اس کو جہاں نیکی پہنچنا ہے وہاں پہنچاؤ, اپنے گھر میں کہیں کو رکھیں. اور اگر برا ہے تو پھر کہیں کو وبال اپنے گھر میں رکھے ہو. دونوں میں جلدی کے معنی میں صحیح معنی. اگر نیک ہے تو بھی جلدی پہنچاؤ, اور اگر برا ہے تو برائی کو اپنے گھر میں کیوں باندھ رکھا ہے, جلدی پہنچاؤ. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجہیز و تکفین میں جلدی کرتے تھے کہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ کیا کیا جائے, پہنچایا جائے. یہ ہمارا ہندوستانی معاشرہ ہے, اسلامی معاشرہ نہیں ہے. اور یہ ہندوؤں سے ہمارے پاس آیا ہوا ہے. ان کے یہاں بھی سب کا انتظار ہو جاتا ہے, وہ آ گئے, یہ آ جائیں, فلاں آ جائیں. لہذا یہ سنت طریقہ نہیں ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے فوراً دفنایا جائے. مولانا ارشاد علیہ الرحمہ ہمارے تایا کا اثر میں انتقال ہوا. کچھ لوگ دلی میں تھے, دلی سے دیوبند 3-4 گھنٹے کا راستہ ہے. مرنے سے پہلے انہوں نے کئی مرتبہ بات کہی تھی کہ دیکھو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ میں ایسے مروں گا چٹ پٹ, تم سمجھتے ہم بیمار ہوں گے, خوب خدمت کریں گے, کچھ ہونا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو چلتے پھرتے ہوئے ہم یہ دعا کرتے رہتے ہیں. اور جیسے ہی میں مر جاؤں فوراً دفنانے کا, کسی کا انتظار نہیں کرنا. عصر میں انتقال ہوا, مغرب میں نماز پڑھ دی گئی, ختم. اب آپ اندازہ کریں کہ عصر میں اگر انتقال ہوا ہے تو عصر اور مغرب کے بیچ میں کیا کتنا ٹائم ہوتا ہے. مغرب کی نماز کے ساتھ ہی جنازہ کی نماز دارالعلوم دیوبند میں پڑھ دی گئی. یہی طریقہ سنت ہے. ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس سنت کو ہم کیا کریں. اچھا, جن کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ کیا کریں گے؟ آ کر کے انجیکشن لگا دیں گے, کھڑا ہو جائے گا, کچھ نہیں. آخری دیدار کر کے کیا کر لیں گے؟ کیا بیٹھ جائے گا, فکس ہو جائے گا آنکھ میں کہ جب چاہیں گے پلٹ کے دیکھ لیں گے؟ کچھ نہیں. یہ سب کیا ہے ہماری جو ہے اصل میں کیا ہے, شیطان یہ سب ہم کو جواب اس لیے دلاتا ہے تاکہ سنت کی مخالفت ہو. اس کا 2 ہی کام ہے, اللہ کے خلاف شرک کرانا, رسول کے خلاف بدعت کرانا, سنت کی مخالفت کرانا. یہ اس کی مین مہم ہوتی ہے شیطان کی. تو شیطان ان سب چیزوں میں اس قسم سے ایکسکیوز لا کر کے ہم کو سنت سے کیا کرتا رہتا ہے,
ٹالتا رہتا ہے. لہٰذا ہم کو ایسے جگہ پر شیطان کو شکست دینے کی فکر کرنی چاہیے. پھر سنت طریقہ یہ ہے کہ جس کے گھر میں میت ہوئی ہے, جو پڑوسی لوگ ہیں, جو رشتہ دار ہیں, ان کو چاہیے کہ لوگ آئیں گے, میت کے لوگ گھر والے پریشان ہیں, کھانے کا انتظام بادو والے کریں, کھانے کا انتظام محلے والے کریں, کھانے کا انتظام رشتہ دار لوگ کریں, اس کے اوپر کھانے کا بوجھ نہیں ڈالیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب وہ ہندوؤں میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر چولہا جل رہا ہے تو پانی ڈال دیتے ہیں. خیر اب تو گیس کا پانی ڈالیں گے تو پرابلم ہو جائے گی, پہلے وہ آگ جلتی تھی ڈال دیتے تھے پانی. لیکن ان کے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ چولہے کو پانی سے بجھا دینا اور ایک دم ختم کر دینا. خیر ایسی کوئی بات اسلامی لحاظ سے نہیں ہے. چولہا جل بھی سکتا ہے, چولہا جل رہا ہے, کھانا پک رہا ہے, پک بھی سکتا ہے. اور اگر کوئی گھر میں پکانے والا, جیسے کوئی کام کرنے والی ہے وہ پکا رہی ہے, دوسرے لوگ میت کے ساتھ بزی ہیں تو پکا بھی سکتے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر سارے لوگ بزی ہیں تو محلے والوں کی, رشتہ داروں کی ذمہ داری ہوتی ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کی شہادت کی اطلاع آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں فرمایا کہ ان کے لیے کھانا پکاؤ, کیونکہ گھر والے ان کے کافی پریشان ہیں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پکوا کر کے اپنے گھر سے بھیجا. یہ روایت ہم کو ملتی ہے. موت پر صبر کرنے کی تلقین کی بات ہے, اور اس کے بعد میت کے سوگ بنانے کے بعد 4-5 منٹ اور لے لیں کیونکہ مکمل ہے, ورنہ کل ہم جو بات چاہ رہے ہیں اس کے لیے بھی ٹائم نہیں ہو پائے گا. یہ میت کے سوگ کے سلسلے میں دو باتیں یاد رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ کے لیے 4 مہینہ 10 دن رکھا ہے. سوگ منانے کا طریقہ بھی سمجھ لیں. یہ 4 مہینہ جو 10 دن جب ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلا کام وہ یہ نہیں کرے گی جو شوہر کے لیے کرتی تھی. مثال کے طور پر شوہر کے لیے وہ لپسٹک لگاتی تھی, شوہر کے لیے وہ تیل لگاتی تھی, شوہر کے لیے رنگین کپڑے پہنتی تھی, شوہر کے لیے میک اپ کرتی تھی. یہ ساری چیزوں کو اوائڈ کرے گی, ساری چیزیں ختم کرے گی. ٹھیک ہے. نمبر 2 پالیسی بتا رہا ہوں, کوئی ایسا کام نہیں کرے گی کہ وہ اٹریکٹیو لگنے لگے اور لوگ اس درمیان میں اس کو نکاح کا پیغام بھیجیں. لہٰذا وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے سادہ رکھے گی کہ اٹریکشن اس کے طرف نہیں ہونے پاوے. اس اٹریکشن سے بچنے کے لیے شریعت نے تیسری پالیسی بیان یہ کی کہ وہ اس درمیان میں 4 مہینے 10 دن تک وہ لوگوں سے ساتھ جو ہے وہ ملے نہیں, باہر گھر میں نہیں. بات سمجھتے ہیں وہ گھر سے نکلنا نہیں, پھر اگر نہانا ہے تو کیا ہے وہ سورج ڈوبنے کے بعد نہانا, سب بکواس بات ہے. سمجھے نہیں؟ وہ جو بتایا آپ کو کہ جو کام شوہر کے لیے کرتی تھی اس سے بچے گی. نمبر 1 کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے وہ اٹریکٹیو لگے گی. رنگین کپڑے سے پرہیز کرے گی. اگر وہ رنگین کپڑا شوہر کے لیے نہیں بلکہ پہنتی رہتی ہے تو پہن بھی سکتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. لیکن اگر اس کی عادت تھی کہ چٹک بٹک کا شوہر کے سامنے پہنتی تھی, وہ چٹک بٹک کے کپڑے نہیں پہنے گی. اور رہا یہ کہ اپنے گھر میں رہے گی, گھر کے حدود کے اندر رہے گی, بازار نہیں جائے گی, گھومنے نہیں جائے گی, کہیں نہیں جائے گی. 4 مہینہ 10 دن. اب 4 مہینہ 10 دن جب ختم ہو گیا, پھر بھی ہماری ہندوستانی عورتیں سب بیوہ سفید کپڑے پہن رہی ہیں. اس کی کوئی بات نہیں. ناک میں کیل نہیں ڈالیں گی, چوڑی نہیں پہنیں گی. اچھا سونے کی چوڑی رہی تو پہنے رہیں گی, عجیب چکر. کانچ کی چوڑی رہی تو نہیں پہنیں گی, سونے کی چوڑی رہی تو پہنے رہیں گی. کیوں؟ سونے کی چوڑی اتار دیا تو لوگ مار دیں گے گھر والے. اس چکر میں سونے کی چوڑی اتاری نہیں جاتی ہے. بہرحال وہ چوڑی اگر اس نے شوہر کے لیے پہن رکھی ہے کانچ والی, اتار دے. اگر سونے کی بھی پہنی ہے تو بھی اتار کے رکھ دے. لیکن 4 مہینے 10 دن کے بعد she became the normal lady, عام عورت وہ ہو گئی. اب جو کچھ بھی وہ کر رہی سب غلط کر رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہا؟ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے کہ سفید کپڑے پہنیں گی, ابھی بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ناک میں کیل نہیں ڈالیں گی, چوڑی نہیں پہنے گی, یہ ساری باتیں بیکار ہیں. اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. وہ یہ ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ کر لیں جن لوگوں کو نوٹ کرنا ہے. fahmeislam.com, FAHMEISLAM, fahmeislam.com.